إله إلا هو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی پہلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے قسم کھائی 10 راتوں کی۔ حافظ ابن کثیر مفسر کبیر فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات فرمایا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلا عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اللہ کا فرمان وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے ساتھ 10 دن اور بڑھائے گئے۔ جب آپ کو تورات عطا فرمانی تھی اور اللہ کے کلام سے شرف حاصل کرنا تھا تو 10 دن جو بڑھائے گئے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اس 10 دن میں جتنے عمل کر لیے جائیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اور جہاد؟ تو آپ نے فرمایا اور جہاد، اللہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے مال اور جان کے ساتھ واپس نہ آئے، اس کی بات الگ ہے۔ اس سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا اس عشرے کی فضیلت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی 5 عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی انسان پڑھتا ہے، شہادت رسول بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ تو گویا 5 عبادتیں صرف اسی ایک عشرے میں جمع ہوتی ہیں اور کسی دن میں جمع نہیں ہوتی، کسی عشرے میں جمع نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے یہ عشرہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کثرت سے یہ تسبیحات پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اس میں روایتیں عبداللہ ابن عباس سے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے ہیں، سعید ابن جبیر سے ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اور بخاری، مسلم اور دیگر سنن کی روایات اس کی فضیلت میں موجود ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اور چاند دیکھتے ہی جو لوگ قربانی جن پہ واجب ہے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور کہیں کے بال اس وقت تک نہ تراشیں جب تک قربانی نہ کر لیں۔ یہ بھی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موجود ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن کی کثرت سے قدر کریں اور اس میں نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور جو ہے صدقات و خیرات کریں، نفلوں کا اہتمام کریں اور ہر طرح کی لایانی اور لغو باتوں سے یہ جو ہے گریز کریں۔ اس عشرے کی فضیلت یوں بھی ہے کہ اس میں عرفہ ہے، یوں بھی ہے کہ اس میں 10ویں ذی الحجہ بھی ہے، اس لحاظ سے یوم النحر بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہم آئیے عہد کریں کہ اس 10 دنوں کو پوری آب تاب آن بان شان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔